اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے پڑوسی کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب۔ 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 251۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ نمبر 3، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ 4، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی کامل مومن نہیں۔ 5، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ 6، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان یعنی خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ 7، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ 8، 40 گھر پڑوسی ہیں۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں۔ نزہۃ القاری میں ہے، پڑوسی کون ہے اس کو ہر شخص اپنے عرف اور معاملے سے سمجھتا ہے۔ 9، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غم خواری کرے اور اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دے اور اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کرے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے اور اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو پست یعنی نیچی رکھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے، اسے جن دینی یا دنیاوی امور کا علم نہ ہو ان کے بارے میں اس کی رہنمائی کرے۔ 10، حکایت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر سختی کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ پاک کی اطاعت کرو۔ 11، حکایت۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، کسی نے عرض کی حضرت اگر آپ بلی رکھ لیں تو اچھا ہے۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر میں چلا جائے، اس طرح میں اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہو جاؤں گا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ منقول ہے فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم کیا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ 13، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نفل روزہ و صدقہ و نماز میں کمی ہے، وہ پنیر یعنی چیز کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ 14 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1 حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، پڑوس کا حق اور حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ پڑوسی مسلم کے 2 حق ہیں، پڑوس کا حق اور حق اسلام، اور پڑوسی کافر کا صرف 1 پڑوس کا حق ہے۔ حکایت، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا یہودی پڑوسی سفر میں گیا، اس کے بال بچے گھر میں رہ گئے۔ رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے یہودی کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب یہودی لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ یہودی بولا جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا وہاں کفر کا اندھیرا کیوں رہے؟ وہ سب مسلمان ہو گئے۔